عابد عبادت کرنے والا. کون؟ عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں. تو عابد کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ کہ وہ زبانی عبادت میں، مالی عبادت میں، قولی عبادت میں، بدنی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک، زبان کی عبادتوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، بدن کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور مال کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک. اگر وہ کرے گا تو عابد نہیں رہے گا، مشرک بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ وہ عابد نہیں بنے گا. کیا بنے گا؟ اب 3 شرطیں کہاں ہیں؟ آئیے رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے اِنَّ صَلَاتِي میری بدنی عبادتیں، وَنُسُكِي میری مالی عبادتیں، وَمَحْيَايَ میرا جینا، وَمَمَاتِي میرا مرنا، للہ کس کے لیے ہے؟ مال کی عبادت بولو اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے. میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ جب بیٹھتے ہیں تشہد پہ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. کوئی بندہ اٹھ کے مانا تو کرے نا کہ کیا مانا ہے؟ التحیات للہ، اللہ میری قولی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والصلوات میری بدنی عبادتیں اللہ کے لیے. والطیبات میری مالی عبادتیں اللہ کے لیے. تو سچ بتاؤ، زبان پہ جب کہتے ہو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، تو پھر اگر کسی اور کی تسبیح پڑھو اس کو پکارو، یہ زبان کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہوئی؟ بولو. ایک بدن کی عبادت، کس لیے قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو جی؟ رکوع میں کس کے لیے جھکتے ہو؟ سجدے میں کس کے سامنے جبین جھکاتے ہو؟ یہ بدن کی عبادت ہے. آپ نماز میں کہتے ہیں اللہ میری یہ تینوں عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں. اب کسی اور کے سامنے بھی جھکے، کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کرے، اور کبھی سجدہ بھی کرے اور پھر کہے جی میں نے سجدہ نہیں کیا، خالی جھکا ہی تھا. بھائی اسی جھکنے ہی کا نام سجدہ ہے. ایک شخص نے جا کے قبر پہ سجدہ کیا اور بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ آئے، کہنے لگے جی سجدہ نہیں تھا، سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے. کتنی ہڈیوں پہ؟ ہاں 2 ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، 2 پاؤں کے انگوٹھے ہیں، اور ماتھا ہے، ناک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 7-8 اعضاء پہ جا کے سجدہ ہوتا ہے. اس طرح سجدہ کرو تو تب گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے حدیث بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھا ہے. نبی علیہ السلام کی مجلس سے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ جب ہم آپ سے سلام کرتے ہیں، جب ہم آپ سے مصافحہ کرتے ہیں تو اننحنی لہو، یا کسی بھی بزرگ سے کرتے ہیں تو کیا ہم سلام میں جھکا کریں؟ انحنا سجدہ نہیں، کیا جھکا کریں؟ فرمایا اللہ اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رکوع جھکنے کا نام ہے اور یہ کس کے لیے خاص ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ
عرب کے لوگ اپنے وڈیروں کے سامنے تعظیماً جھک جاتے ہیں، سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، کوئی معبود نہیں سمجھتے ان کو، کوئی الہ نہیں سمجھتے، صرف اس کی عظمت کے لیے کیا کر دیتے ہیں، زمین پہ جھک جاتے ہیں، ماتھا رکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے بڑے کیا ہوں گے، آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی شان سب سے بڑی ہے، تو کیا جب ہم مجلس میں آئیں تو آپ کو تعظیم احترام کا سجدہ کر لیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن عورت کو خاوند کے سامنے بھی سجدہ جائز ہے۔ جب عورت کو شوہر کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں تو پھر اللہ کے سوا کسی کو کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت، یہ میرے نبی کی شریعت کا فتویٰ ہے، فیصلہ ہے۔ یہ ایک وَالطَّيِّبَاتِ، اللہ مالی عبادت آپ کے لیے ہے۔ سچ بتاؤ قربانی کس کے نام کی؟ یہ مال ہے کہ نہیں جی؟ صدقہ خیرات کس کے نام پہ؟ نظر نیاز کس کے نام پہ؟ منت منوتی کس کے نام پہ؟ اب اگر یہی چیزیں غیر کے نام پہ کرو گے تو پھر جھوٹے ہو جاؤ گے، مشرک بنو گے، عابد نہیں بنو گے۔ اس لیے کہ آپ نے نماز میں کہا تھا وَالطَّيِّبَاتِ، اللہ میری مالی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس بندے پر من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ لعنت کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ ابو داؤد کی حدیث سنا دوں آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے، نظر بھی کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی نظر ہے، منت ہے کہ یہ کام اگر میرا ہو گیا تو میں جانور فلاں جگہ جا کے ذبح کروں گا، کس کے نام پہ؟ تو اب صحابی ہیں، شرک کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، صحابی کی نیت پہ ہم ذرا برابر شک بھی نہیں کر سکتے، اور پوچھنے والے صحابی اور جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ بولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا دیتے جی کوئی عرض نہیں، آپ اللہ کے نام کی جا ذبح کر دو، لیکن سنیے مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا۔ فرمایا مجھے جواب دیجئے، پہلے یہ بتلائیے جدھر آپ ذبح کریں گے ادھر قبر تو نہیں ہے؟ اللہ، قبر تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ اچھا یہ بتلاؤ ادھر کہیں درگاہ تو نہیں ہے؟ کوئی پتھروں کو پوجنے کی جگہ تو نہیں جہاں بت رکھے ہوئے تھے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ بھی کوئی چیز نہیں۔ تیسرا سوال پوچھا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہاں مشرکین کا کوئی میلہ شیلہ تو نہیں لگتا؟ مشرکین کا میلہ تو نہیں لگتا؟ فرمایا یا رسول اللہ مشرکین کا میلہ بھی نہیں لگتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تینوں چیزیں نہیں اب جا کے اپنی نظر پوری کر لو۔ معلوم ہو کہ اگر یہ تین چیزیں وہاں ہیں تو وہاں اللہ کے نام پر بھی دینے کی اجازت ملاوٹ ہو جائے گی۔ اور آپ نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان کی عبادتیں، میری بدن کی عبادتیں للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور یہی سورہ کوثر کا خلاصہ تھا
کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. کیا عجیب جوڑ ہے قرآن کے اول کا اور آخر کا. اول میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آخر میں کہا او میرا بندہ بس میرا تیرا معاملہ طے ہو گیا. دو چیزیں تو میرے لیے کر، دو میں تجھے عطا کر دوں گا. بدنی عبادت میرے لیے کر، مالی عبادت قربانی میرے لیے کر، اور میں تیرے دشمن کو زیر کر دوں گا، تجھے کوثر عطا کر دوں گا. یہی تو معاہدہ تھا. انا اعطیناک الکوثر میں یہی بیان ہے کہ دو کام میرے لیے کرو، دو کام میں آپ کے لیے جو کروں گا. انا اعطیناک الکوثر کیا دے دوں گا؟ تو آپ کہیں گے کوثر تو مصطفیٰ علیہ السلام کو مل گیا. بھائی ہمارے لیے بھی یہی وعدہ ہے، مصطفیٰ کو کوثر ملا اور ہمیں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام ملے گا. یہ شرط ہے، کوثر دوں گا. اور دوسرا ان شانئک ھو الابتر، آپ کے مخالف کو ذلیل رسوا کر دوں گا، زیر کر دوں گا. پر شرط کیا ہے کہ کتنے کام میرے لیے کرو؟ صلی لربک، بدن کی عبادت رب کے لیے، ونحر اور مال کی عبادت بھی رب کے لیے. تو یہ تین عبادتیں رب کے لیے ہوں گی تو کیا بنے گا؟ عابد. عابد بنے گا. اور اگر تینوں میں ملاوٹ ہوگی تو یہ عابد نہیں، مشرک بنے گا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.